الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ چونکہ ابھی ذو الحج کا مہینہ جاری ہے، اس لیے ہم آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دور داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ حضرت عثمان خاندانی پس منظر کے مطابق 5ویں پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کا خاندان یعنی سلسلہ نسب مل جاتا ہے آپس میں۔ حضرت عثمان والدہ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز بنتے ہیں۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو مالدار گھرانوں میں پیدا ہوئے اور مالدار گھرانوں میں آنکھ کھولی، اور مکے کے جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ حضرت عثمان کے گھر والوں کا، خاندان کا بڑا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے یار تھے، دوست تھے۔ جس وقت شروع میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے تو انہوں نے پھر اپنے یاروں کو دعوت دینا شروع کی، اپنے یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو حضور کا غلام بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت اور محنت پر ہی حضرت عثمان بھی ایمان لائے۔ آزاد عاقل بالغ مردوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے والوں میں چوتھا نمبر ہے۔ اس لیے جو سابقون الاولون ہیں، یعنی پہلے پہل ایمان لانے والے ہیں، ان میں حضرت عثمان کا نام بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی ہنسی بستی خوشی والی زندگی کے بیچ میں حضور کا ساتھ دے کر دکھ برداشت کیے، پریشانیاں برداشت کی، ان میں حضرت عثمان کا نام بھی نمایاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو انہیں پھر اپنے گھر میں، اپنی برادری میں اور اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور فقط اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کی اتباع کی۔ اب حضرت عثمان ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی جب وہ بچے تھے تب بھی طبی طور پر، فطرتی طور پر حیادار انسان تھے، وزادار شخصیت تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، فحش اور بے حیائی کی محفلوں میں کبھی نہیں جاتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بتوں کو بڑا پوجا ہو، اور بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں ہی لوگ ان کو دانا سمجھتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد جو اسلام کے آغاز میں، اسلام کی آغوش میں آنے والے لوگ ہیں، ان میں حضرت عثمان کا نام بھی ہے۔ اب جب حضرت عثمان ایمان لے آئے تو حضرت عثمان کے چچا نے حضرت عثمان پر بڑا تشدد کیا، سختی کی، لیکن جب چچا کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا پکا ہے تو بالآخر پھر وہ کہنے لگا موچ کر، ورنہ آغاز میں حضرت عثمان کو اسلام سے بدلانے کے لیے ان کے چچا نے بھی بڑی کوشش کی۔ اس کے بعد مکے کی بستی تھی، حضور کے ساتھ آغاز میں ساتھ دینے والے چند لوگ تھے، مصائب کے پہاڑ تھے، دکھ تھے، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، رنج و عالم تھا، دشمنوں کی بغاوت اور دشمنوں کا ظلم تھا، ہر طرف سے کہیں کوئی تانے دیتا تھا، کہیں کوئی گالیاں دیتا تھا، کہیں کوئی راستے روک لیتا تھا، کہیں کوئی برے القاب سے یاد کرتا تھا۔ ان حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام، اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، ساتھ دینے والے تھوڑے تھے، ان میں سے اکثر کمزور تھے، ان کمزوروں پر مکے کے بڑے سردار، مکے کے بڑے سورما ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتے تھے، اور بالخصوص جن لوگوں کی مالی پوزیشن کمزور تھی ان پر ظلم و جبر اور زیادہ کیا جاتا تھا، اور بالخصوص جو لوگ غلام تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کو تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھیں، لیکن
جب ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں، ان ایام، ان حالات، تاریخ کے ان دنوں میں پہنچتے ہیں جب اللہ کے نبی آغاز اسلام کے موقع پر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے نبی کی جھولی میں نچھاور کر دیا، اسی طرح سخاوت کا بادشاہ، فیملی میں مالدار جانا ہوا عثمان بھی ایسا تھا، جن کو اگر پتہ چلتا کہ فلاں غلام ہے اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس غلام کا آقا اسے تنگ کرتا ہے، تو حضرت عثمان اس کے مالک سے منہ مانگی قیمت دے کر اسے آزاد کروا دیتے تھے۔ حضرت عثمان کا پسندیدہ مشغلہ، پسندیدہ کام یہ تھا کہ جو ایمان والے غلام ہیں ان کو پیسے لگا کے آزاد کر دیتے تھے۔ اور زندگی بھر یہ معمول رہا تھا کہ ہر ہفتے کم از کم ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پھر مال نشاور کرنے میں تو انتہا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کو مل گئیں اور ان کی شان دوبالا نظر آتی ہے تاریخ میں۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جب دونوں کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور اللہ اگر ان کو موت دیتا جاتا تو میں عثمان کے نکاح میں 40 کی 40 بیٹیاں بھی دے دیتا۔ ان نکاحوں کی وجہ سے ذی النورین حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینے کی طرف، اسی لیے انہیں ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہیں اور کسی نے سوال کیا کہ جنت میں جانے والے کی اللہ کے نبی کو نشانی بتا دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی گزرا تو حضور نے فرمایا یہ آدمی ہے، اس طرح کے آدمی جنت میں جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں دوڑ کے جا کے پکڑا تو دیکھا تو عثمان تھے، تو میں نے چہرہ حضور کی طرف کیا کہ اللہ کے نبی یہی ہیں؟ حضور نے فرمایا یہی ہیں، ایسے ہی لوگ جنتی ہوتے ہیں۔ ایک باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا، اجازت چاہی کہ آگے آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا آنے والے کو اجازت بھی دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دربان کہتا ہے کہ میں نے جا کے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے پھر دوبارہ ایک اور آنے والا آیا، اجازت چاہی، حضور نے فرمایا اسے بھی جنت کی بشارت بھی دے دو، اجازت بھی دے دو۔ دربان کہتا ہے وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا ایک آنے والا آیا، اجازت مانگی، حضور نے فرمایا اسے اجازت بھی دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ دربان کہتا ہے وہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ احد کے پہاڑ پر ایک مرتبہ حضور، ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا رہے ہیں، زلزلے کی کیفیت ہوئی، پہاڑ ہلنا شروع ہوا۔ حضور نے پہاڑ پہ پاؤں رکھ کے پاؤں مار کے کہا کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں،
اور تو ہل رہا ہے؟ گویا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کو شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عثمان، اللہ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے لیکن تو نہ اتارنا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے عثمان تک لوگ متحد رہیں گے، امت متحد رہے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ حضور علیہ السلام بڑے بے تکلف بیٹھے ہیں۔ عرب کے اندر یہ شلواروں کا رواج نہیں تھا، تہمد کا رواج تھا۔ تہمد ذرا اوپر ہوا تھا، یہ پنڈلی ننگی تھی۔ ابوبکر صدیق آئے، حضور بیٹھے رہے، سلام لے کے بیٹھ گئے محفل میں۔ حضرت عمر آئے، سلام لے کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا دور سے ہی۔ حضور اٹھے، سیدھے ہوئے، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا، بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مجلس محفل کے بعد حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ میرے ابو جی آئے تھے اسی طرح ہی بیٹھے رہے، عمر آئے اسی طرح ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو پہلے ہی اٹھ کے سیدھے ہو گئے، کپڑے سیدھے کر لیے۔ حضور نے فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے، عثمان وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت عثمان پر سخاوت ختم تھی، حضرت عثمان پر حیا ختم تھی، بڑی حیا والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ پر، کسی مشکل وقت میں حضور سے پیچھے رہتے ہی نہیں تھے، کسی موڑ پہ حضور سے پیچھے نہیں رہتے تھے، اور پوری زندگی جب بھی حضور علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے کسی مسئلے میں لوگوں کو ترغیب دی تو حضرت عثمان پہلے لوگوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپیل کی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی اور حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر سارے مجمع میں دوبارہ ترغیب دی، پھر حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی 200 اونٹ اور 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں دی اور حضرت عثمان بیٹھ گئے، اور تیسری بار پھر آپ ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی، پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میں جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے جنت خرید لی، اور صحابہ کو کہا گواہ رہنا، میرے عثمان کے پچھلے تو گئے ہی گئے، میرے عثمان کے اگلوں کی بھی گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اللہ نے اگلے بھی کوئی غلطی خطا اگر میرے عثمان سے ہو گئی تو میں نبی گواہ بن کے کہہ رہا ہوں، میں نبی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگلی خطاؤں کی بھی معافی مل گئی۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کی درم و دینار کی تھیلی لے کے حضور کے پاس لے آئے۔
हुजूर ने थैली खोली, बाज किताबों में है कि वो थैली पकड़ी हुई थी, बाज में है कि दिरहम और दिनार हुजूर ने निकाले और हुजूर अपनी हथेलियों पर उन दिरहम और दिनार को, अशरफियों को उछाल रहे थे, या वो पूरी थैली उछाल रहे थे और कह रहे थे, लोगों आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं दे सकता। मतलब ये था कि उस्मान से अब किसी अमल पर बाज पुर्स नहीं होगी। हजरत उस्मान वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह के नबी पर माल निछावर किया। हिजरत के बाद मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद नबी में मशवरे होते हैं, पंचायतें लगती हैं, लोगों के फैसले होते हैं, बाहर मुल्कों से सफीर आते हैं, जगह कम पड़ जाती है। अल्लाह के नबी अपने सहाब में कहते हैं, कोई है तुम में से जो जन्नत का टुकड़ा खरीदना चाहे, जो साथ वाली जगह खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ करेगा, मैं मोहम्मद तुम्हारे साथ गवाह बन के कहता हूं कि उसके नाम जन्नत अलाट कर दी जाएगी, मेरा अल्लाह उसे जन्नत देगा जो ये टुकड़ा जमीन का खरीद के मस्जिद नबवी में शामिल करेगा, अल्लाह उसके नाम जन्नत अलाट कर देगा। खामोशी से, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता चला, हाथ नहीं खड़ा किया। हजरत उस्मान जगह वालों के पास पहुंच गए, जो पैसे मांगे गए हजरत उस्मान ने उनको पैसे दिए, हुजूर के पास आ गए, अल्लाह के नबी ये जगह खरीद ली है, आप मस्जिद में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान तूने जन्नत खरीद ली है। बेरे रूमा, जो पानी, मीठे पानी का मदीने में कुआं था, मदीने के अंदर ये नायाब किस्म का पानी था, ये यहूदी उस पानी को बेचता था। हुजूर ने इसी तरह मस्जिद में बैठ के अपील की, कौन है जो जन्नत खरीदना चाहता है? मुहाजिरीन को, अंसार को, ईमान वालों को या दीगर गरीबों को, मसला है। हजरत उस्मान ने जाके यहूदी से कुएं की खरीदारी का मुतालबा किया, उसने कहा नहीं देता। फिर उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, कहने लगा उस्मान बात सुन, आधा आधा कर लेते हैं। उसने सोचा आधी कमाई ये करेगा, मैं पैसे भी टिका के ले लेता हूं, आधी कमाई मैं करूंगा। उसे तो पता ही नहीं था कि ये कौन सी कमाई करना चाहता है। उसने बड़े टिका के पैसे मांगे और आधा हिस्सा बेचने की बात की। हजरत उस्मान ने पैसे देकर उसके अंदर शामिल हो गए, उसकी मलकियत में। एक दिन बारी हजरत उस्मान की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन बारी उस यहूदी की। जिस दिन बारी हजरत उस्मान की है, हजरत उस्मान ने मदीने में ऐलान कर दिया कि मेरे बारी वाले दिन कोई पैसे नहीं है, जितना चाहो ढोल भर भर के, मटके भर भर के पानी लाओ। अब एक दिन अगर पानी मुफ्त मिलता हो, दूसरे दिन कीमत से मिलता हो, बताए लोग कीमत वाले दिन पानी लेंगे? क्यों जी? यहूदी तो तड़प उठा, बिलबिला उठा कि ये क्या बात हुई, मुझे तो ये था कि ये पैसे कमाएगा। अब दूसरी बार हजरत उस्मान से खुद कहता है, यार तेरी मेहरबानी है, दूसरा हिस्सा भी लल्ला है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खरीद कर अल्लाह के नबी के कदमों में निछावर कर दिया। हजरत उस्मान पूरी जिंदगी में कारोबार भी वो बहुत करते थे और अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में बरकत रखी थी। मक्के में थे तो भी मालदार थे, मदीने में थे तो भी बड़े मालदार थे। हजरत उस्मान, जो मशहूर होता है ना, ये जुमला हमारे यहां कहावत होती है कि कोई फलां बंदा मट्टी पे हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। उस जमाने में हजरत उस्मान ऐसे ही थे, मट्टी में हाथ डालते थे सोना बन जाता था।
جس چیز کو خریدنے لگتے تھے لوگ کہتے تھے عثمان نے خریدنی شروع کر دی، پکڑ لو اس چیز کو، اس کے بھاؤ آسمانوں پہ چڑھ جائیں گے۔ مدینے کے اندر غلے کی قلت ہو گئی، لوگوں کو غلہ نہیں مل رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے دوسرے ملک سے آ رہے تھے، اور جس دن حضرت عثمان کے غلے سے لدے اونٹوں نے قافلے نے پہنچنا تھا نا، ایک بڑا تاجر ہوتا ہے، اس سے نیچے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں، وہ بھی پہلے آس میل لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جی ہم اس سے کٹھا خرید لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بیچیں گے۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر آس لگا کے بیٹھے تھے کہ عثمان کا یہ غلہ پہنچتا ہے، خریدیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ مدینے کی اس منڈی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلے سے بھرا یہ قافلہ پہنچ گیا، بولی لگنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا جی لگاؤ بولی۔ ایک تاجر بولتا ہے جناب اتنے 1000 درہم، دوسرا تاجر اور ریٹ بڑھاتا ہے، تیسرا اور بڑھاتا ہے، چوتھا اور بڑھاتا ہے۔ جب ایک تاجر ریٹ لگاتا ہے نا تو حضرت عثمان اس کو جواب دیتے ہیں کہ ایک تاجر مجھے اس سے بھی زیادہ ریٹ دیتا ہے۔ دوسرا ریٹ لگاتا ہے تو حضرت عثمان کہتے ہیں ایک تاجر مجھے اس سے بھی زیادہ ریٹ دیتا ہے۔ چوتھا لگاتا ہے، پانچواں لگاتا ہے۔ حضرت عثمان ہر کسی کو یہی کہتے جا رہے ہیں کہ ایک تاجر ہے جو مجھے اس سے زیادہ قیمت لگاتا ہے۔ تاجر پریشان ہو گئے کہ عثمان جھوٹ بھی نہیں بولتا، لیکن یہ جو بات کر رہا ہے کہ ایک تاجر ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ بڑی قیمت لگاتا ہے، کہنے لگے اس تاجر کو سامنے تو لا، سامنے آ کے بولی کیوں نہیں لگاتا، وہ کون سا تاجر ہے، ہم نے تو بڑی قیمت لگا دی ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے پھر خاموش ہو جاؤ، جس تاجر کی میں بات کر رہا ہوں تم سارے الٹے بھی لٹک جاؤ، تم اس کے برابر قیمت نہیں دے سکتے ہو، تم گواہ بن جاؤ، جو قیمتیں تم مجھے دے رہے ہو مجھے ایک تاجر ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تاجر کائنات کا رب ہے، تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا میرا مال، جتنا بھی مال آیا ہے، جتنا بھی غلہ آیا ہے، میں اس اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اور یہ سارا غلہ غریبوں میں بانٹتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں بڑا ہی کمایا مال اور بڑا ہی لگایا، لیکن لوگ بڑے ظالم نے، جب انہیں خلافت ملی تو ان پہ اعتراضات یہی تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ یہ خیانت کرتے ہیں۔ تو پاگلو، عقل کے اندھو، وہ جو پوری زندگی اپنا مال دین کے لیے اللہ کے نبی کے لیے لٹاتا رہا، اس کے بارے میں تم کیسے سوچتے ہو کہ وہ خیانت کر سکتا ہے؟ صرف فرق یہ تھا کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تھے وہ تب بھی سخی تھے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی ان کے در پہ کوئی آتا تو خالی نہیں لوٹتا تھا، خلیفہ بننے سے پہلے بھی ان کے پاس کوئی دوست آتا یہ اسے عطا کر دیتے تھے، کوئی رشتہ دار آتا یہ اسے عطا کر دیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اگر کوئی گھر میں آتا تو یہ اپنی جیب سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ذاتی ملکیت سے یہ دیتے تھے، اور بے حیثیت خلیفہ بھی بیت المال سے بھی جن کو دینا پڑتا یہ دیتے تھے، ہاتھ روکتے نہیں تھے۔ لیکن جیلس ہونے والے، دل میں بغض رکھنے والے، وہ حضرت عثمان پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، شرارتیں کرنے والے، حضرت عثمان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی انہوں نے فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، اپنے جاننے والوں کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ ہوتا تو یہی ہے نا کہ کسی کے پاس حکومتی منصب نہیں بھی، عام طور پہ بھی کوئی اگر مالدار ہے وہ دیتا ہے، اگر
تو ظاہر ہے جو اس کے پاس زیادہ آتا ہے، جن سے اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، جن سے اس کی نسبت ہوتی ہے، ان کو کچھ زیادہ ہی ملتا ہے۔ ساری دنیا میں سارے انسانوں کو تو ایک بندے سے سارا کچھ نہیں مل سکتا، لیکن اعتراض کرنے والوں کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے فلاں یار کو، اپنے فلاں رشتہ دار کو یہ دیا وہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان پہ اس طرح کے اعتراضات تھے۔ ان پہ کیا اعتراض تھے؟ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ظالمانہ انداز میں مکے جیسے میٹھے پیارے محبتوں بڑے شہر میں خون میں نہلا دیا گیا، خون میں لت پت کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ والی باتیں میں انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا۔ جو باتیں کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔